میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ایک لائیو سیشن میں کہا تھا کہ جو آئمہ طہارات ہیں، آئمہ صلوات اللہ علیہ، وہ ان کو بشری حاجات ہوتی تھی اور وہ باتھ روم بھی جاتے تھے۔ پھر ایک بہن نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن کو باتھ روم میں لے جایا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بات کی تھی۔ کرنا تو مجھے صرف سوال ہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ میری چند باتیں سن لیجیے، پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی بولنا ہوگا آپ بولتے رہیے گا۔ جناب، آپ نے جو اس لائیو سیشن میں جو ریفرنسز پیش کیے تھے بشری حاجات کے حوالے سے آئمہ کے، آپ نے ایک کتاب دکھائی تھی، کتاب بصائر الدرجات، جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے روایت دکھائی تھی اس کتاب میں سے، جو اس کا راوی تھا احمد بن محمد بن سیار تھا، ٹھیک ہے، یہی راوی تھا۔ جو کتاب رجال النجاشی ہے، مطبوعہ بیروت اور پیج نمبر 78، اس پہ اس راوی کو محمد بن سیار کو ضعیف الحدیث اور فاسد المذہب کہا گیا، دو طرح کی جرح اس پہ کی گئی ہے۔ پھر آپ نے دوسری روایت ایک کتاب سے دکھائی تھی، تفسیر عیاشی سے، اس میں لکھا تھا ان احمد بن خالد، اس راوی کا نام تھا، لیکن آگے کسی معصوم کا نام نہیں تھا کہ کس معصوم سے روایت کی جا رہی ہے، کالا امیر المومنین یا کالا امام علی، کالا امام صادق، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تیسری روایت جو آپ نے پیش کی تھی ملا یحزرہ الفقیہ سے، احمد بن محمد بن سعید الکوفی کا نام اس میں موجود تھا، اور اس راوی کے بارے میں کتاب المعین المعجم الرجال الحدیث میں پیج نمبر 65 پر اس کے بارے میں لکھا گیا، کانا کوفی زیدی، محمد بن سعید الکوفی مذہبی طور پر زیدی تھا، اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ زیدیہ کی حدیث آپ پر حجت نہیں ہے۔ اگر آپ رجال شیخ صدوق پڑھیں تو اربع کی راویوں میں جرح موجود ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے نوادر علی بن اسبات سے روایت پیش کی تھی، اس میں علی بن القاسم راوی موجود تھا، اگین وہی، اور کتاب مجموع رجال حدیث جو کتاب ہے، اس میں پیج نمبر 423 پہ اسے انہوں نے مجہول لکھا ہے۔ پھر آپ نے جو پانچویں روایت پیش کی تھی اوکے سن لیں، ابھی سب میں سمجھ گیا، سن لیں بہن، دیکھیں سن لیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے چینج کرتے تھے، پاکیزہ کپڑے پہنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے تھے، یہ تو متواترات میں ائمہ تارین علیہ السلام کرتے تھے، یہ تو یقینیات میں، اس کے احادیث اتنے زیادہ ہیں شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں، بلا شک بلا سن لیں، میری بات کا نہ کٹیں، دیکھیں نا، یہ ایک جاہلانہ بات، ایک احمقانہ بات، کہ اس پہ انسان نہیں جانتا کہ اس بات کو جز احمق ذاکرین نے مشہور کرا دی، انسان اس پہ روئے یا اس پہ ہنسے۔ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ یہ بھائی باتھ روم نہیں جاتے تھے، یہ واش روم ان کو حاجت ہی نہیں ہے، پیغمبر کو کبھی انہوں نے ادعا کیا، کبھی کسی سن لیں بھائی بہن، سن لیں کہ وہ باتھ روم نہیں جاتے تھے، ان کو کبھی ان کو جو ہے بول یا غائط کبھی آتی نہیں تھی، ان کو بھائی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشاب وغیرہ آتا ہی نہیں، یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس روایات میں بہت ہے کہ ان کو جانے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ جاتے تھے، اور یہ کھانا کھاتے تھے، وہ سوتے تھے، یہ سب۔ ایک منٹ بہن، میں دیکھیں فضول باتوں میں بحث نہیں کرتا، اس کے روایات بہت زیادہ ہیں، اوکے۔ تو آپ ایسے ہیں نا، آپ ایسے ہیں کہ آپ آئے سورج کے سامنے کہتے ہیں سورج نہیں ہے، یہ سورج ہے بھائی سامنے، آپ مہربانی کریں، اور آپ کو میں آپ کو کیا کہوں، آپ کو پاس تو یہ نہیں ہے، ذاکرین سے کہتا ہوں، جب ذاکرین نے ان کو سکھایا، آپ مرد بنے، ایک دلیل لے کر کہ میں اطہار علیہ السلام نے کبھی ادعا کیا ہو کہ ان کو واش روم جانے کی حاجت نہیں ہو، یہ کیا بکواس شروع کیا ان لوگوں نے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام استنجا کرنے کی حاجت نہیں ہے ان کو۔ آپ ذاکرین کا کہہ رہے ہیں وہ مرد بنے، ایک حدیث لے کے باتھ روم نہیں جاتے تھے، اب میں آپ سے کہوں گی بھائی آپ مرد بنے، ایک حدیث دکھائی کہ باتھ روم جاتے تھے، بات ختم۔ یہ متواتر ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قضاء حاجت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ متواترات میں، اس کے روایات بہت زیادہ ہیں، بے نہایت زیادہ۔ میں نے اسی سیشن میں 4 5 6 حدیث دکھائی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں، کتاب طہارت میں اجازت سن لیں بہن، سن لیں، اس کے روایات متواتر ہیں، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے، تو بات سن لیں، میں زیدیوں کے کتابوں کو حجت نہیں سمجھتا، اگر ہمارے کتب میں، کتاب کلینی میں، کتاب کافی میں،
کتاب کتب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، کتب شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ میں کسی زیدی کی حدیث آ جائے یا کسی غیر شیعہ کی حدیث آ جائے، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. اس کی وجہ بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم، آپ کو علماء کو بھی نہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، علماء کو بھی نہیں معلوم. یہ کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں. کتاب الاصول 16 من الاصول الاولیہ فی الروایات واحادیث اہل البیت علیہم السلام، چاپ دار الشبستری ام المقدسہ ایران میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جابر بن یزید جعفی روایت کرتے ہیں، ان لنا اوعیۃ نملأها حکما وعلما، ہمارے ایسے اصحاب ہیں جن کے دلوں کو، جن کے اذہان کو ہم اپنے علم سے اور حکمت سے بھر دیتے ہیں، ان کو احادیث دیتے ہیں. ولیست لها باہل، اور یہ ہمارے احادیث کے اہل نہیں ہیں، یا تو مثلا عمریہ، یا تو شکاکوں میں سے ہیں، یا مثلا فاسد العقیدہ ہے، لیکن ہم ان کو احادیث دیتے ہیں. فإنما نملأها لتنقل إلى شیعتنا، ہم اس لیے ان کو احادیث سے بھر دیتے ہیں، ان کو احادیث سکھا دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے احادیث کو نقل کریں گے. یہ لوگ کتاب لکھیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مسئلے پہ یہ احادیث ہیں، امام باقر علیہ السلام کے اس مسئلے پہ یہ احادیث ہیں، اور یہ کتابیں ہمارے شیعوں کو پہنچ جائیں گی. فانظروا الى ما في الاوعیہ فخذوها، ان ظرفوں میں دیکھ لو کہ ان ظرفوں کو جن ہم نے حدیث میں سے بھرا ہے اس میں کیا ہے، اس کو تم لے لو ہمارے احادیث کا. ثم صفوها من القدورہ، اور اس ان کے کتب میں اگر اس کے اپنے کچھ اقوال ہیں، اپنے کچھ رائے ہے، اس کو چھوڑ دو. ان کی جو قدورت ہے اس کو چھوڑ دو، ہمارے اقوال کو ان کتب سے لے لو. تأخذونها بيضاء نقیة صافیہ، ہمارے احادیث تمہیں انہی فاسد العقیدہ روات سے، جن کو تم ضعیف کہتے ہو، انہی فاسد بیضاء سفید نقیہ پاک ملیں گی. وَإِيَّاكُمْ وَالْأَوْعِيَّةِ فَإِنَّهَا وِعَاءُ سُوءٍ فَتَنْكَبُوهَا، اور لیکن ان راویوں سے بچو، راوی کے روایت کو لے لو اور ان روات سے بچو، روات سے بچو اور روات سے برحذر رہو. خود مثلا راوی مثلا زیدی ہے، خود راوی شکاک میں سے ہے، خود راوی غیر شیعہ ہے، ان کی حدیث کو لے لو کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے نقل کیا، لیکن ان کے اپنے آراء اقوال سے ان سے برحذر رہو. لہٰذا ہمارے جو علماء تھے، وہ شیخ صدوق بیوقوف نہیں تھا، وہ پاگل نہیں تھا، اس کی عمر گزری احادیث، اس کے باپ کا عمر بھی گزری احادیث میں. جس شہر میں پلا بڑا ہے وہاں پہ احادیث، بچے اس زمانے میں احادیث حفظ کرتے تھے، بچے جو ہے ہزاروں ہزار حدیث حفظ کرتے تھے. قم میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے دنیا میں آیا ہے. مرحوم کلینی پاگل نہیں تھے، بیوقوف نہیں تھے کہ انہوں نے اس مقدمے میں لکھا کہ میں ایک ایسا کتاب لکھوں گا کہ جو شیعوں کی اصول اور فروع کے لیے کافی ہو، پھر اس میں احادیث لائیں بھائی، ہر طرح کی حدیث ڈال دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں وعدہ دے دیں کہ میں صحیح حدیث لے کے آتا ہوں، پھر وہ خود بھول جائیں، غلط احادیث میں داخل کریں. اس لیے ان کے پاس معیار جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہے، معیار وہ اور ہے، جماعت عمریہ کے معیار اور ہے، جماعت عمریہ کے معیار نقل احادیث میں اور ہے، ہمارے ہاں احادیث اور ہیں. ہمارے ہاں کیا ہیں کہ جو کتب اصحاب ائمہ علیہ السلام نے لکھے، وہ اصحاب اگرچہ وہ فاسد العقیدہ کیوں نہ ہوں، وہ اصحاب اگرچہ کیوں غلط عقائد کا حامل کیوں نہ ہو، یا علم بھی کم نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہمیں ان کے رائے سے کام نہیں. انہوں نے امام علیہ السلام کو قول لکھا ہے. صدوق کو پتا تھا اس زمانے میں یہ ان کا کام ہی تھا حدیث پڑھنا، کلینی کو بخوبی پتا تھا ان کا کام ہی تھا حدیث میں اپنی عمر گزارنا. اصحاب ائمہ علیہ السلام اس زمانے میں زندہ تھے، صدوق کے کلینی کے مشائخ میں اور صدوق کے والد کے مشائخ میں اصحاب ائمہ علیہ السلام بکثرت تھے، اور نواب اربعہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زندہ تھے. تو وہ ان کا کام ہی یہی، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ کون سے کتب، کون سے مصنفین یہ ثقات ہیں، ان کی کتاب صحیح ہے، ان کے عقیدے سے میں کام ہی نہیں، ان کا اس کا راوی کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا راوی ضعیف ہے، اس کا علم کم ہے، کچھ بھی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اگر انہوں نے اعتماد کیا ہے، انہوں نے شیعوں کے عمل کے لیے حدیث نقل کی ہے، تو وہ حدیث ہمارے سر آنکوں پر وہ حجت ہے. اور یہ حدیث کم بھی نہیں ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ تو متواترات میں سے کہ وہ غسل کرتے تھے کہ الا ماشاء اللہ کتاب ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ میں نے کتاب ملا اظہر الفقی سے نقل کیا، ملا اظہر الفقی کے اس مقدمے میں صدوق رحمۃ اللہ علیہ
کہتے ہیں کہ اس کے سب احادیث حجت ہیں، اللہ اور میرے درمیان یہ سب احادیث حجت ہیں، اور میں ان کے اسانید نقل نہیں کرتا اس لیے کہ یہ کتاب بہت موٹی ہو جائے گی۔ وہ جب خود کہتا ہے، اور کتاب کلینی اس سے تو زیادہ اصح ہے، تو لذا یہ اعتقاد رکھنا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، سن لیں، وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہ پاخانہ نہیں جاتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ جہالت محض ہے۔ اگر تم اہل بیت علیہ السلام کے دین میں رہنا چاہتے ہو، اہل بیت علیہ السلام کا دین اور ہے، ذاکرین کا طریقہ اور ہے بھائی، ذاکرین نے انہوں نے اپنے سے بنایا، وہ یہ غلو کا طریقہ کار اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ نے ابھی فرمایا کہ ملا یحضرہ الفقیہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی، اس میں شیخ صدوق نے کہا ہے کہ اس پہ جو حدیث ہے ساری حجت ہے ہم پہ۔ تو اگر آپ علامہ مجلسی کی وجیزہ پڑھیں تو اس کتاب میں انہوں نے علامہ مجلسی سے تفصیلاً ملا یحضرہ الفقیہ کی اسناد الی شیخ صدوق کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کون سی سند کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت شیخ صدوق نے امام کا زمانہ پایا ہے، تو انہوں نے اپنی نظروں سے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو، ائمہ اہل بیت کو نعوذ باللہ باتھ روم جاتے دیکھا ہو، تو انہوں نے ایسا واقعہ کوئی کتاب میں لکھا ہو تو آپ وہ واقعہ دکھا دیجیے کہ میں نے ایسے امام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب آپ جو بات کریں کہ قرآن کی آیت پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا، اور جب اللہ انما کہہ رہے تو اللہ کی حصار باندھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نجاست سے دور کیا اور اس سے نہیں کیا، اگر تو نجاستیں الگ الگ ہے، اس میں کسی اور نجاست کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس نجاست کا بتائیے کہ وہ کون سی ہے جو دور ہو گئی اور وہ کون سی ہے جو دور نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہاں کھول کے کیوں بیان نہیں کیا؟ تو شیخ لوگ جانتے ہیں جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، اگر آپ اس قابل ہوتی تو میں مزید حوالے دے دیتا، کہ میں نے بار بار دکھا دیا ہے کہ مختلف کتب میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کلینی کے سب احادیث صحیح ہیں، ملا یحضرہ الفقیہ کے سب احادیث صحیح ہیں، اور یہ سب حجت ہیں، وہ بار بار اپنے مختلف کتب میں فرماتے ہیں۔ اور جو ان کا سلسلہ سند ہے مجلسی کا، صدوق تک اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ صدوق کی کتاب یہ بتواتر ثابت ہے کہ ملا یحضرہ الفقیہ صدوق کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ صدوق ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، صدوق غیبت کبریٰ میں رہتے تھے، ان کے والد غیبت صغریٰ میں رہتے تھے، ان کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے بہت سارے اصحاب ائمہ علیہ السلام کو پایا اور نواب اربعہ کو بھی پایا ہے، اور اسی وجہ سے صدوق ان کی دعا سے، امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوں۔ یہ کہ صدوق علیہ رحمت نقل کریں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام واش روم جاتے تھے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جب دوسرے اتنے روات موجود ہیں جنہوں نے نقل کی ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام واش روم کے یوز کرتے تھے، تو صدوق سے ان کی وثاقت صدوق سے کم نہیں ہے بلکہ صدوق سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آئے تطہیر عصمت کے متعلق ہے، آئے تطہیر عصمت کے، ہم نے پاک کیا ہے آپ کو گناہوں سے اور ناپاکیوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں چلے جائیں تو ان پہ گرد کبھی نہیں پڑے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے تھے نا، حملہ کرتے تھے، دشمن کے وسط، دشمن کے لشکر کے وسط میں چیر کے جاتے تھے، چاروں طرف سے دشمن ہوتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا جو لیلۃ الحریر کہلاتا ہے، دشمن کے وسط میں جاتے تھے، بہت دیر تک لڑتے تھے، واپس آتے تھے، خون میں ڈبے ہوئے واپس آتے تھے، اکیلے جاتے تھے لشکر کے دشمن کے قلب میں، واپس آتے تھے۔ اب کوئی ان کو خون کیوں لگی؟ ان کا اپنا خون تو نہیں تھا، دشمن کا خون تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تلوار بہت دفعہ ہوتا تھا کہ تلوار ان کا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، تلوار کو دوبارہ سیدھا کرتے تھے، دوبارہ جاتے تھے دشمن کے۔ اب کہہ دو آئے تطہیر تو کہتا ہے کہ ان کو کوئی نجاست لگتی نہیں، یہ کفار لشکر شام والوں کے خون تو نجس سے زیادہ نجس ہے، سور سے بھی زیادہ نجس ہے، تو یہ ان کو کیوں چنٹے پڑی ہیں؟ تو اس کے وہ جواب یہ ہے کہ آئے تطہیر عصمت کے متعلق ہے کہ ہم نے ان کو ناپاکیوں سے پاک کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ پیشاب کرے تو پیشاب ان کو نہیں لگتی، ہوا کو چلی جائے گی، یا اگر کوئی مثلا خون ان کو لگتی نہیں ہے، اللہ نے حصار بنا دیا، یہ بھائی ہر طرح سے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام، اب میں اس کا دیکھیں کوئی اس کا میری بات کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، کیا دیکھیں میں نے کہہ دیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا خون نجس ہے، یا ائمہ علیہ السلام کا ادرار نجس ہے، یا ان کا پیشاب نجس ہے۔ میں نہیں کہتا، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایت میں بہت زیادہ ہے، کہ کافی میں بہت ان کے اعجاز سے یہی ہے کہ ان کے بول جو ہے
بول سمجھتے ہیں نا پیشاب کو بولتے ہیں. ان کے بول سے اور غائط سے وہ خوشبو آتی ہے, مہک آتی ہے, دوسروں کی جو ہے بدبو ہوتی ہے لیکن ان سے مہک آتی ہے. اور پھر زمین کو حکم ہے کہ اس کو نگل لیں. کوئی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کسی نے ائمہ تارین علیہ السلام کے پیشاب فزیکلی پیشاب کو کسی نہیں دیکھا, کیونکہ ہر جگہ وہ پیشاب کرے, وہ زمین کو حکم ہے کہ وہ نگل لے, لیکن وہ کرتے تھے یہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ او چپ کرو ایک منٹ, ان کا او بھائی او بہن چپ کرو, ان کا پیشاب نجس ہے ہم نہیں کہتے. یہ جاہل لوگ یہ ہماری باتوں سے پر ہمیں غلط نسبت دیں گے. یا ان کا پاخانہ نجس ہے ہم یہ نہیں کہتے, یا ان کا خون نجس ہے نستجیر باللہ ہم نہیں کہتے. اگر ان پہ کوئی کافر کے ساتھ ان کا جنگ ہو جائے, اگر کافر کے بدن سے خون نکلے, وہ چینٹیں پڑ سکتی ہے امام پر, پڑ سکتی ہے, اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے تلوار پہ لگ سکتی ہے, جس تلوار سے انہوں نے قتل کیا اس پہ تلوار کو لگ سکتی ہے, ان کے چہرے پہ لگ سکتی ہے, ان کے بدن پہ لگ سکتی ہے. اس میں کوئی آئے تطہیر سے اس کا کوئی تضاد ہی نہیں ہے, کیونکہ آئے تطہیر عصمت کے متعلق ہے. آئے تطہیر اس متعلق نہیں ہے کہ پھر اب میں نے ان کو پاک کیا پھر ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دنیا میں نئے کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آئے تطہیر یہ نہیں کہہ رہا. آئے تطہیر ظاہری کے لیے نہیں ہے, وہ آئے تطہیر گناہوں سے, برائیوں سے, اس طرح کی چیزوں سے کے متعلق ہے. ائمہ تحریر علیہ السلام کے روایات میں بھی ہے آئے تطہیر کے, آئے تطہیر سے مراد عصمت ہے, عصمت ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی خود انہوں نے تفسیر کی ہے اس کی. جی آپ نے ابھی کہا کہ وہ فزیکلی کسی نے نہیں دیکھا ان کو باتھ روم جاتے ہوئے, پھر آپ نے کہا کہ وہ جاتے نہیں میں نے نہیں کہا, آپ اچھی طرح سے نہیں سن رہے. لوگوں نے دیکھا ان کو باتھ روم دیکھے ہوئے, متواتر ہے. آپ نہیں سن رہے نا, متواتر. ان کے بول کو کسی نے نہیں دیکھا. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ, بھائی ان کے پیشاب زمین کو حکم ہے کہ ان کے پیشاب کو نگل لیں, ان کے مدفوعات کو نگل لیں, لیکن وہ باتھ روم جاتے تھے. لوگوں نے دیکھا, یہ متواترات مارس کرو متواترات میں. امام نے خود کہیں کہا ہے کہ آج میں باتھ روم گیا تھا اور زمین نے نگل لیا ہے, اور اس طرح کی, جی ہاں اس کا پورا باب ہے. آپ ایسے آگے مناظرہ کرنے کے لیے چلیں, آپ چلی جائیں, میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. خدا حافظ آپ کا, خدا حافظ. جو حال سے میرے ایک منٹ, وہ پورا ایک باب ہے کافی میں, کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین کو حکم ہے. میں وہ احادیث کم نہیں, اس کے بہت زیادہ ہے, کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیشاب پاخانہ ہے زمین کو حکم ہے کہ اس کو نگل لیں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی شان یہ رہے. یہ لوگوں کو کیوں لوگ تکفیر نہ کریں, شیعوں کو کیوں تکفیر نہ کریں, جب ان کی یہ آتے ہیں بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں, ذوالجلال والاکرام, لوگ تو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ مشرک ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی زندگی میں درد کیا ہے, لوگ ان کی تکفیر کرتے ہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں تم اپنا اسلام ثابت کرو. ان کی ذاکرین کا درد کیا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام پیشاب نہیں کرتے تھے. بھائی لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں تو شیعہ مذہب کا تو کیا کریں. یہ کتاب من لا یضر الفقیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی چاپ دار الکتب الاسلامیہ, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت للامام علامات, امام علیہ السلام کی کچھ علامتیں ہیں. وہ یکون اعلم الناس, امام علیہ السلام عالم ہوتے ہیں سب لوگوں سے. واحکم الناس واتقى الناس, سب لوگوں سے زیادہ بہترین فیصلے سنانے والے, سب لوگوں سے زیادہ باتقوا, سب لوگوں سے زیادہ حلیم, سب لوگوں سے زیادہ شجاع, سب لوگوں سے زیادہ عابد, سب لوگوں سے زیادہ سخی, اور اس طرح بتاتے بلے. ولا يحتلم, امام علیہ السلام کو احتلام نہیں ہوتی ہے. جنابت اور احتلام اور, آپ جانتے ہیں نا الفاظ کے معنی, احتلام اور ہوتا ہے, جنابت اور ہوتا ہے. احتلام یہ ہے کہ انسان کو خواب کی حالت میں جنابت ہو جائے, وہ امام کو نہیں ہوتا. ولا يرى له بول ولا غائط, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بول اور غائط, پیشاب اور بڑا پاخانہ, یہ کوئی نہیں دیکھتا, کسی کو نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ لأن اللہ عز وجل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قد وکل الارض بابتلاع ما یخرج منہ, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ میرے حجت سے جو مدفوع نکلتا ہے تم اس کو اگل لو, تم اس کو بلا بولتے ہیں اگلنے کو, سوالو کرنے, زمین کو سوالو کرنے کا حکم ہے. سوالو سمجھتے ہیں نا, اگلنے کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کو, یہ سری نہیں ہے,
ائمہ طاہرین علیہ السلام قضاء حاجت کرتے تھے. یہ کتاب نوادر علی ابن اسبات یہ اس میں سے ہے, کتب اصول میں سے ہے, اصول میں سے ہے, اصحاب ائمہ علیہ السلام کے کتب میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں مضیت الى الحیرہ الی ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام, میں کوفے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تھا. وہ چلے گئے میرے ساتھ, امیر المومنین علیہ السلام کے قبر پہ گئے, زیارت کی, میں ان کے ساتھ گیا تھا. کچھ راستے میں گئے تھے, ان کو قضاء حاجت بول کرنے کی, پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی. فاعتزل عن الجادہ ناحیہ, جادہ سے نکل گئے, راستے سے نکل گئے, وہاں پہ گئے, پیشاب کیے, انہوں نے استنجا کیا. یہ احادیث بہت زیادہ ہیں, یہ کم نہیں ہے. کتاب الطہارہ میں, وسائل الشیعہ میں جائیں, بہت زیادہ احادیث. ایک بھی حدیث نہیں ہے نا کہ ائمہ طاہرین علیہ یا کوئی قرآن کی آیت ہے, بلکہ یہ کفار کا قول ہے. کیا انبیاء اور حجج کو, معصومین کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کفار کا قول ہے قرآن مجید میں, یہ اس مسلمانوں کا قول نہیں ہے. ایک بھی آیہ نہیں ہے قرآن میں, ایک بھی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہو کہ ہماری قضاء حاجت نہیں ہوتی. مثال فرمائی سورہ فرقان میں کفار کیا کہتے تھے؟ فرقان میں کفار قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق, یہ کیسا پیغمبر ہے کھانا کھاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, یہ کنایا ہے. اب آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس چیز کا کنایا. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, یہ سڑک پہ جاتا ہے, بازار میں آتا ہے, یہ کیسا پیغمبر ہے. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو بھی بھیج دے نا, کہ اگر یہ پیغمبر یہی ہے تو فرشتہ بھی ساتھ آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے پیغمبر ہے, کیونکہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے, اور جو کھانا کھاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ باتھ روم جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ کھانا جو ہے قرآن مجید میں, کیونکہ قرآن میں ادب ہے, قرآن کریم میں کنایات کا استعمال ہے. وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق, آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے. ليأكلون الطعام, کھانا کھاتے تھے. یہ کھانا کس چیز کا, کس چیز کی جو ہے کی طرف اشارہ ہے. مل مسیح ابن مریم سورہ مائدہ میں, الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا یاکلان الطعام. عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے, اس سے پہلے بھی پیغمبر تھے, اور اس کی ماں صدیقہ تھی, اور یہ اپنے ماں کے ساتھ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ مریم کے ساتھ یہ دونوں کھانا کھانے والے لوگ تھے. اچھا یہ کھانا پیغمبر کھانا کھاتے ہیں, سب انبیاء کھانا کھاتے, قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاتے تھے؟ تفسیر قمی علی ابن ابراہیم شیخ کلینی کے استاد, جزء اول, کانا یاکلان الطعام, امام علیہ السلام نے فرمایا یاکلان الطعام کانا یتغوطان, کانا یاکلان الطعام کا مطلب یہ ہے یعنی وہ پخانا کرتے تھے, کیونکہ قرآن ادب کر رہا ہے. قرآن نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے میرے جتنے سب انبیاء تھے وہ پیشاب پخانا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ اس پہ تصریح قرآن نے جو کہا کہ انبیاء کھانا کھاتے ہیں, انبیاء کھانا کھاتے ہیں, اس سے مراد کہ ہمارے رسول کھانا کھاتے ہیں, اس سے مراد کیا ہے, یعنی یہ یتغوطان, یہ غائط کا ان سے اخراج ہوتا ہے, یہ ہیومن بینگز ہیں,